بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 91 اور اس کی یہ دوسری قسط ہے۔ پیج ہے 101 اور ہیڈنگ چل رہا ہے یعنی کہ بیان حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، قرآن کریم اور حدیث کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے قصے بیان کیے جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو رکھتے ہیں۔ تو آج بیان چل رہا ہے بیان حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس کی دوسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضرت عیس کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیس کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور سکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا، اب جس شہر کا نام روم ہے، اور اس کو استنبول بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف سے ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہیں۔ حضرت اسحاق کی انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادہ عیس علیہ السلام مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ حضرت والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لو اور یہاں مت رہو، اور اسی طرح تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے اپنے بھائی عیس کے ہوا، اور یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ پس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی و تشفی بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی کیوں کر شادی کروں؟ دین مہر کہاں سے دو گے جبکہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا۔ ناظرین،
یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے اس کا رکھیں گے، کیونکہ یہ ابھی ویلاگ چل رہا ہے. بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں. حضور جس دم جہاں میں آئے، خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں. وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں.